ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک وقت تھا کہ جب گھر کا ایک سربراہ محنت مزدوری کر کے، کچھ چھوٹی سی نوکری کر کے یا کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کر کے بہت ہی مناسب سا پیسہ کمایا کرتا تھا، اور اس ایک بندے کی کمائی سے گھر کے سارے افراد کا گزر بسر ہوتا تھا۔ یہ کچھ 100 سال پرانی بات نہیں کر رہا، یہ کچھ ہی سال پیچھے چلے جائیں، کوئی 1975 سے لے کر سن 2000 کے درمیان تک تو ہر گھر میں ایک ہی فرد کمانے والا ہوتا تھا تقریباً۔ بڑے لمبے چوڑے کاروبار نہیں تھے، کوئی زیادہ آج جس طریقے سے ہم رسومات میں پڑ گئے ہیں یا جو تکلفات ہم کرتے ہیں خوشی غمی میں، شادی بیاہ میں، وفات میں،
اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے تھے۔ آپ اگر اپنے بزرگوں سے پوچھیں، بڑوں سے، تو شادی بیاہ کے لیے جو باراتیں جاتی تھیں تو وہ کئی کئی دن وہاں پہ رکا کرتی تھی، اور اس وقت کے جو عزیز و اقارب تھے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا کرتے تھے جو میسر ہوتا تھا۔ ایسے نہیں ہے کہ مارکیاں ہوں اور اچھے خاصے پیسے پے کر کے 4 ڈشز بنائی جا رہی ہوں۔ پھر کپڑوں کے لحاظ سے ایسے تھا کہ کوئی زیادہ کپڑے استری کرنے کا رواج نہیں تھا کہ جس کے پاس جو کپڑے ہوئے گیلے کر کے اس کو ایک دفعہ جھاڑ کر پہن لینا کہ کوئی مسئلہ نہیں یار، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے ہی دوستوں کے پاس جا رہا ہوں۔ تو ایک گھر میں 10-15 افراد بھی ہوتے تھے تو الحمدللہ گزر بسر ہو جاتا تھا، گھروں میں سکون تھا، امن تھا، اور نفسا نفسی کا عالم نہیں تھا۔ کسی قسم کی معاشی بدحالی اتنی زیادہ نہیں تھی جس طریقے سے آج ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج ہم اس کے الٹ دیکھتے ہیں کہ گھر کے اکثر افراد کمانے والے ہیں سوائے بچوں کے۔ کوئی بھی بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے تو فوراً اس کو کمائی پہ لگایا جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹی موٹی نوکری کر لے، کوئی چھوٹی سی دکان بنا لے، مزدوری کرے، اب گزارا نہیں ہوتا۔ لیکن زیادہ کمانے والوں کے باوجود گھر میں نہ برکتیں پڑ رہی ہیں، نہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور بالخصوص وہ حضرات جن کی اپنی رہائش نہیں، اپنا گھر نہیں، اپنی سواری نہیں، وہ بہت بدحالی کا اور بہت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ گھروں کے کرایہ جات، سواریوں کے اخراجات، اور بچوں کی فیسیں، بجلی کے بل، گھر کی گروسری، اللہ نہ کرے گھر میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی، ڈاکٹروں کی فیس، ادویات، اور مرضوں کا یہ حال ہے کہ تقریباً ہر گھر میں کوئی ایک ایسا مریض ہے جو مستقل بیمار ہے اور اس کی دوائیاں چل رہی ہیں۔ کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کسی کو گردوں پھیپھڑوں کے مسئلے ہیں، کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے۔ تو اس طرح سے مختلف بیماریوں میں مبتلا پریشانیوں نے گھروں کے اندر معاشرے کر رکھے، جکڑ رکھا ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سب سے بہترین ڈاکٹر وہ نہیں ہوتا جو آپ کو ایک لسٹ بھر کر دے دے دوائیوں کی کہ جاؤ جی خرید لو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے، شاپر بھرا ہو ادویات کا، اور ہم مریض کو دیے جا رہے ہیں کہ جی فلاں بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس نے ڈھیر ساری دوائیاں دے دی ہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے بہترین ڈاکٹر وہ گنا جاتا ہے کہ جو مرض کی تشخیص کر لے کہ یہ مرض ہوئی کیوں ہے۔ پہل یہ ہوتی ہے، مرض کو ختم کرنا چیلنج نہیں ہے، ادویات تو پڑی ہوئی ہیں، بخار ہو گیا، اب بخار کی دوائی ہم اکثر و بیشتر گھر میں لے لیتے ہیں، ہم میں سے اکثر ڈاکٹر ہیں، ہم سارے خود ہی۔ نزلہ ہو گیا، کوئی سرپ لے لیا، بچوں کو بخار ہو گیا تو پہلی دوائی اکثر و بیشتر گھروں میں خود دی جاتی ہے، دوسرے نمبر پر ڈاکٹر کی باری آتی ہے۔ یہ مرض ہوا کیوں، وجوہات کیا ہیں؟ ہم میرے بھائیوں اکثر و بیشتر جو ہماری برادری میں، خاندانوں میں جس کو کینسر ہو جائے نا، اللہ محفوظ رکھے، وہ کینسر اچانک نہیں ہوا ہوتا، وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ پہلی سٹیج ہوئی، پھر وہ بڑھتا رہا، دوسری سٹیج پہ چلا گیا، پھر بڑھتا رہا، تیسری سٹیج پر چلا رہا۔ اکثر و بیشتر کینسر کا چوتھی سٹیج پر پتہ لگتا ہے، اکثر و بیشتر جب اس نے اندر کا نظام بالکل برباد کر رکھا ہوتا ہے نا، اور تکلیف اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر رپورٹیں ٹیسٹ کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہاں پر بھی دو طرح کے رویے ہیں، کچھ ہسپتال تو ایسے ہیں جو اتنی غلط رپورٹیں کرواتے ہیں اپنے اس لیب کو، لیبارٹری کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنے ہاسپٹل کے فنڈ بڑھانے کے لیے، کہ جس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہم ظاہر اس وقت پریشان ہوتے ہیں، ڈاکٹر جو لکھ دیتا ہے ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی کروانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن کچھ ایسے ضروری ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ کروانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جی ڈاکٹر تو ایسے ٹیسٹ لکھ کر دیتے رہتے ہیں، ان کا تو کام ہے ٹیسٹ لکھ کر دینا۔ تو تشخیص، مرض کی تشخیص اگر ڈاکٹر کر لیتا ہے کہ یہ مرض اس وجہ سے ہوا ہے، تو علاج سے بہتر وہ وجہ دور کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر ہم دوائی لیتے رہیں، ایک بندے کو نزلہ زکام ہوتا ہے بڑا شدت کے ساتھ،
بعض لوگوں کو اتنا زکام ہوتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، جب سجدے میں جاتے ہیں تو ناک بند ہو جاتی ہے، پانی آتا ہے، بڑی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے حقیقت میں۔ اب وہ نزلے کی دوائی لیتا رہے، لیکن جس وجہ سے زکام اس کو ہو رہا ہے وہ اس سے ہٹے نہ۔ اب کن وجوہات سے ہوتا ہے؟ بعض اوقات انسان کے جسم میں گرمی ہو جائے، پانی کم پیے تو تب بھی زکام ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا پینے سے بھی ہو جاتا ہے، کوئی کھٹی گرم چیزیں کھانے سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو جو وجوہات ہیں اگر ان سے نہیں رکیں گے تو صرف دوائی فائدہ نہیں دیتی۔ ایسے ہی یہ جو ہمارے گھروں میں حالات پیدا ہو چکے ہیں یہ اچانک نہیں ہوئے۔ اگر ہم یہ کہیں نا کہ جی راتوں رات پٹرول 150 بڑھ گیا ہے تو یار بڑے ظالم حکمران ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ 150 روپے پٹرول بڑھا دو؟ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات کھڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے اوپر یہ جو غربت، یہ مسکنت یعنی مسکینی، یہ معاشی دباؤ، یہ جتنے بھی مسائل، پریشانیاں، دکھ، درد اور غم، تکلیفیں ہیں، ان کی پیچھے وجوہات ہیں۔ تو آج ہم خطبہ جمعہ میں یہ دیکھیں گے کہ یہ جو معاشی بدحالی کا شکار معاشرہ ہے اور ہم اس معاشرے کے افراد ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، یہ کیوں ہے؟ آج اگر ہم اس مرض کی جڑ تک پہنچ گئے اور اس مرض کی جڑ تک پہنچنے کے بعد ان چیزوں کی احتیاط کرنا شروع کر دی تو انشاءاللہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ ہمارے اوپر سے یہ مسئلے، تنگیاں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہم صرف علاج کا سوچتے رہے، اب علاج ہم کیا سوچتے ہیں کہ فلاں حکمران گندا ہے، اس کو بدل جانا چاہیے، وہ فلاں حکمران آ جانا چاہیے، یہ علاج ہے ہماری نظر میں۔ فلاں حکومت کی پالیسیاں عوام دوست نہیں ہیں، عوام دشمن ہیں، یہ حکمران بدلنے چاہیے۔ لیکن ہمیں پہلے جڑ تک جانا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن و سنت سے وہ محرکات، وہ وجوہات دیکھیں گے کہ جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ قحط سالی، بدحالی اور پستی کا شکار ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میرے ذکر، قرآن، حدیث، نماز سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، إِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی معیشت میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں۔ آج اگر معیشت تنگ ہے، گزران نہیں ہو رہی، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو کئی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارا اللہ سے وہ تعلق نہیں رہا جو ہونا چاہیے ایک انسان کا، ایک مسلمان کا، ایک ماننے والے کا، رحمان کے بندے کا، جو اللہ سے ایک مضبوط تعلق ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے۔ بیٹے کا تعلق باپ سے خراب ہو جائے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق آپس میں خراب ہو جائے تو گھر کے اندر سکون نہیں رہتا، بہن بھائیوں کا آپس میں تعلق خراب ہو جائے تو گھر کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ جب انسان اپنا تعلق اپنے رب رحمان سے ہی خراب کر بیٹھا تو وہ یہ کیسے امید لگا سکتا ہے کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ اور اللہ نے تو پہلے بتا دیے۔ اگر اللہ نے نہ بتایا ہوا ہوتا ہمیں کہ جی یہ مسائل ہوں گے تو تمہارے اوپر اس طرح کی بیماریاں، اس طرح کے مسائل آئیں گے، تو ہم اللہ کے سامنے شکوہ کر سکتے تھے کہ اللہ کریم ہم تو اچھی زندگی بسر کر کے آئے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر یہ تنگیاں کیوں آئی؟ تو اللہ نے جواب میں فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو بندہ بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ خود اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا، ذکر کو، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، رمضان مکمل ہوا، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ جب اللہ کی کتاب کو ہی پس پش ڈال دیا تو اللہ کو ہماری کیا پرواہ ہے؟ کیوں اللہ ہمارے بارے میں خیر کے فیصلے فرمائے؟ اور بات یہاں تک نہیں ہوگی کہ اللہ ہمارے اوپر ہماری معیشت تنگ کر دیں گے، بلکہ آخرت میں بھی اس کا ایک نقصان ہونا ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، میں اس بندے کو جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے قیامت والے دن نابینا کھڑا کروں گا، اندھا ہوگا، وہ آنکھ نہیں ہوگی اس کی۔ حالانکہ دنیا میں اللہ نے بصیرت عطا فرمائی ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے۔ اب قیامت کے دن کوئی نابینا کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ سے ہم لاکھ عرضیں کرتے رہیں کہ مولا مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو اللہ نے دنیا میں بتا دیے
نمازوں سے ہٹ جاؤ گے، کیونکہ نماز کو بھی اللہ نے اپنا ذکر قرار دیا، اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر، اور دیگر اذکار تسبیحات وہ بھی اللہ کے ذکر ہے۔ ہم نہ نماز پڑھیں، نہ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفار، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، درود شریف، ان اذکار کو بھی چھوڑ دیں، ہم قرآن حکیم کو بھی چھوڑ دیں، تو میرے عزیز بھائیوں اللہ تعالیٰ کو ایسی کیا مجبوری ہے کہ اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نشاور کیے رکھے؟ آخر اللہ تعالیٰ کا بھی تو حق ہے نا ہمارے اوپر، ہم سانسیں لے رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی، اس جسم سے فائدے اٹھا رہے ہوئے، اللہ نے یہ جسم عطا کیا ہے، اس جسم کے اندر ایک ایسا نظام ہے سر سے لے کر پاؤں تک کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اس کے متبادل نہیں پیدا ہو رہا آج تک۔ یہ خون ہے نا، خون، ابھی تک اس کا اتنی جدید سائنس آنے کے باوجود بھی جب کسی انسان کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو خون انسان کا ہی اس کو لگ رہا ہوتا ہے، اس کا متبادل نہیں پیدا کر سکی دنیا۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آگے جا کر کسی انسان کو کوئی عقل دے، کوئی ایسی سائنٹیفک تحقیق آ جائے کہ اس کا کوئی نیب البدل نکل آئے، لیکن آج اس جدید دور 2026 تک تو خون نہیں بنا، روح نہیں بنا سکا انسان، دماغ نیا نہیں بنا سکا، دل نہیں بنا سکا، گردے پھیپھڑے نہیں بنا سکا، آنکھیں نہیں بنا سکا۔ ڈونیٹ ہوتی انسانوں کی چیزیں انسانوں میں پیوست ہو رہی ہیں، پیوند کاریاں ہو رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس نظام کو دیکھیں، کتنا قیمتی انسان ہے، کتنا امیر ترین انسان ہے، چھوٹی چھوٹی مرضوں پر لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہیں تو ہمیں قدر نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فارغ پن۔ یہ فارغ پن بھی ایک اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں معاملات میں الجھایا نہیں ہوا۔ جس بندے کے پاس وقت ہے نا، دکان ہے، اپنا عزت سے کاروبار کر رہا ہے، ملازمت ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، باقی سارا وقت ہے۔ آپ ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہوں گے جو صبح سے لے کر شام تک پلے داری کرتے ہیں منڈیوں میں، اور دہاڑی کچھ کما کے لاتے ہیں جس سے بڑی مشکل ہو جاتا ہے پیٹ پالنا۔ 3 من کی بھاری بوریاں وہ اٹھا اٹھا کر بچوں کے لیے رزق کما رہے ہوتے ہیں۔ اگر میرے رب نے ہمیں صاف ستھری عزت والی زندگی بخشی ہوئی ہے تو ہم اللہ سے دور کیوں جاتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز رکاوٹ بن رہی ہے ہمارے لیے جو ہمیں مسجد میں آنے سے روکتی ہے، قرآن اٹھانے سے روکتی ہے؟ موبائلوں کے اندر قرآن مجید ہے، بھائی گاہک نہیں ہے تو نکال لینا کوئی تھوڑا سا، ایک رکوع ہم پڑھیں تو صحیح، ترجمہ پڑھ لیں، غور و فکر کریں، اللہ کی بات کریں۔ جو دکان کا سربراہ ہے یاد رکھیے گا، اس نے ایک ملازم رکھا ہوا ہے، 2 ملازم رکھے ہوئے ہیں، فارغ وقت بیچ میں آتے ہیں، کوئی سارا دن گاہکوں کی لائن میں لگی رہتی ہوتی۔ ہر کاروبار میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ درمیان میں کچھ وقفے آتے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس دوران انسان نمازوں کو نہ چھوڑے، 5 وقت ہیں آپ کی دکان کے باہر لکھا ہو وقفہ برائے نماز، پتہ لگے کہ یار یہ کتنا اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا انسان ہے، اور اپنے ماتحتوں کو آگے پیچھے ٹائم کر کے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، جب میں پڑھ لوں گا تو پھر آپ لوگ پڑھانا، کوئی جماعت کا نظام بنا دیا جائے کہ آدھے افراد پہلے پڑھ لیں، آدھے افراد بعد میں پڑھ لیں۔ تو اللہ کو چھوڑنا نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، ورنہ رب جو فرما رہے ہیں نا یہ 100% صحیح ہے، ایسے ہی ہونا ہے۔ پہلی بات تو ہم فیس کر رہے ہیں کہ معیشت تنگ ہوگی، اب معیشت تنگ ہوئی پڑی ہے۔ آج جتنی تنخواہیں ہیں نا ہماری، روپوں میں بات ہوا کرتی تھی ماضی میں، یہ سونے چند روپے تولے، گندم چند روپے کے حساب سے من، زمین اتنے روپے کا مرلہ۔ آج کیا ہے جی، میری اتنے لاکھ اتنے ہزار تنخواہ ہے، پوری نہیں پڑ رہی، کوئی تولہ سونا نہیں خرید سکتا، کوئی گھر کے لیے سال کی گندم نہیں اکٹھی کر پا رہا۔ تو ایک ہی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا ذکر سے منہ موڑو گے تو میں معیشت تنگ کروں گا تمہاری۔ اب آخرت کے معاملات تو بعد کے ہیں کہ کب اللہ ہمیں نابینا اٹھائیں۔ جو بندہ اللہ کی یاد سے دور ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ دوسری وجہ جو معاشی بحران آتے ہیں وہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ کیسے پتہ چلا جی؟ قرآن حکیم میں اللہ فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری پر فساد ہی فساد ہو چکا ہے، ہر طرف فتنے، ہر طرف فساد، لڑائیاں جھگڑے غیبتیں چغلیاں، ایک دوسرے کی پشت پناہی میں
جھوٹے دعوے کرنا، اس پر بہتان تراشیاں کرنا، اس کی ٹانگیں کھینچنا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، انسان کا دشمن ہے نا۔ مخلوقات تو کم و بیش کو 18,000 سے زیادہ ہیں۔ میں نے تو نہیں سنا کہ جنگل کے درندوں نے کسی انسانی بستی پر حملہ کر دیا ہو اور پوری بستی ہضم کر گئے۔ کیا ہے، روز کسی شہر کو درندے برباد کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں سنا گیا کہ جنات کی ایک پوری ٹیم نے کسی شہر کو غرق کر دیا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہو رہا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کو تباہ کر رہا ہوتا ہے، بم بنا بنا کر۔ انسان یہ بم کس لیے بنائے ہیں؟ جنوں کو مارنے کے لیے، کسی ایسی مخلوق کو مارنے کے لیے کہ جو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، سانپوں کو مارنے کے لیے ہوں، درندوں چیل کموں کو مارنے کے لیے ہوں؟ نہیں، جب بھی کسی بندوق کا وجود آتا ہے، پسٹل کا وجود آتا ہے، توپ جہاز کا وجود آتا ہے، تو یہ ذہن میں ہوتی ہے کہ فلانا ملک میرا دشمن ہے، اس کے بسنے والے دشمن ہیں، ہم نے ان کو مارنا ہے۔ انسان کو مارنے کے لیے سامان پیدا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں یعنی سمندروں میں ہر طرف ہی فساد ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ فساد لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تو یہ بات واضح کر رہے ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم لوگ فسادی ہو، اللہ تو ظالم نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ نے یہ اس لیے کر دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے اعمال کا مزہ چکھو۔ جو تم ایک دوسرے کے خلاف فتنہ پرور پروگرام بناتے ہو نا، پھر ایک فتنہ کا پروگرام بناتا ہے، دوسرا اس کے خلاف بناتا ہے، پھر وہ مزہ چکھاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ فرما دیا لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ غور کر کے میری طرف لوٹ آئیں، شاید کہ میری طرف لوٹ آئیں۔ اللہ بار بار یہ بات فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم میری طرف لوٹ آؤ۔ اور میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کی جو معاشی تنگیاں ہمارے اوپر سوار ہو چکی ہیں نا، حکومتوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ہمیں اپنے معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑی وجہ ناشکری بھی ہے کہ اگر انسان ناشکرا ہو جائے نا تو پھر اس پر تنگی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں آگاہ نہ کیا ہوتا تو قیامت کے دن ہم جا کر دعویٰ کر لیتے کہ اللہ ہاں آپ نے ہمیں بتایا نہیں تھا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں میں نے تمہیں آگاہ کر دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ شکر کرو۔ اب شکر کس طریقے سے کرے؟ صرف زبان سے کہنا کہ اللہ تیرا شکر ہے؟ نہیں، اپنے اعمال سے شکر ظاہر کرنا۔ صرف زبان نہیں، جسم سارا فائدہ استعمال کرتا ہے، اللہ کی ساری نعمتیں ہمارا سارا جسم استعمال کرتا ہے، تو شکر صرف زبان کیوں کرے؟ کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کچھ اعمال کرنے پڑتے ہیں جس سے اگلے ذات کو پتہ لگے کہ ہاں یہ واقعی میرا شکر گزار ہے، یہ میرا تابع دار ہو گیا۔ اولاد اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جب ماں باپ کا حکم ماننا شروع کر دیتی ہے تو والدین کو پتہ لگتا ہے کہ جو ہم ان پر انویسٹ کر رہے ہیں میرا پتر بڑا شکر گزار ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر ہر اس کام سے رکنا شروع ہو جاتا ہے جس سے اللہ نے منع کر دیا۔ زبان کا شکر، غلط بولنا نہیں، گالی گلوچ نہیں کرنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کے بارے میں بد کلامی نہیں کرنی، کسی پاک باز مرد یا عورت پر جھوٹی تہمت نہیں لگانی، کسی کے کردار کو خراب نہیں کرنا، یہ زبان کا شکر ہے۔ آنکھوں کا شکر کیا ہے کہ آنکھیں غلط طرف نہ دیکھیں، جس چیز سے دماغ خراب ہوتا ہو، جس چیز سے فتنہ پیدا ہوتا ہو اپنی آنکھوں کو اس سے ہٹا لینا۔ کانوں کا شکر یہ ہے کہ ہم غلط سنیں نا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے محدثین میں، فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا نا تو میں ایک گمان رکھتا ہوں کہ اللہ مجھ سے غیبت کا سوال نہیں کریں گے کہ بخاری اے محمد تم لوگوں کی غیبت کرتے تھے یا سنتے تھے؟ نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی کی غیبت کی، اور اگر کوئی شخص آ کر کسی تیسرے بندے کی ان کے پاس بات کرنا شروع کرتا تو اس کو خاموش کروا دیتے تھے کہ اگر تو بات اس لیے کر رہے ہو کہ اس کی اصلاح کرنی ہے تو پھر ایسے بندے کے پاس کرو جو اس کی اصلاح کر سکتا ہو۔ ہم باتیں کس کے لیے کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ اگلے بندے کی بدنامی کرنے کے لیے، اس کی جو عزت لوگوں کی نظر میں ہوتی ہے اس کو خراب کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کانوں کا شکر یہ ہے۔
ہاتھوں کا شکر ہے کہ غلط حرام کاموں میں اس کو نہ ملوث کریں، کوئی چوری نہ کرے، کوئی ظلم نہ کریں، اس سے کسی کے ساتھ ہم کوئی زیادتی کا کام نہ کر لیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہوتے، اور ہماری بعض اوقات زبانوں سے، یقین جانیے کہ بعض اوقات زبان کے زخم اتنے ہوتے ہیں کہ وہ تلوار سے بھی اور گولی سے تیز ہوتے ہیں، کئی کی نسلوں تک چلتے ہیں کہ اس بندے نے مجھے یہ بات کہی تھی، دماغ سے وہ بات نکلتی نہیں ہے۔ اس لیے تو فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ اے لوگو، اے امت محمدیہ کے مسلمانوں، اللہ کے بندے ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ فلیقل خیرا او لیصمت، وہ اچھی بات کیا کرے یا خاموش بیٹھا رہا کرے، فضول نہیں بولنا، اچھی بات کریں جس میں آپ کا ذاتی نفع ہو یا کسی دوسرے کا نفع ہو یا دین کی بات ہو یا ایسی کاروباری بات ہو جس کے لیے کچھ سمجھنے سمجھانے کا عمل ہو، فضول بات نہیں کرنی۔ یہ زبان بڑی اہم چیز ہے، اور ہاتھ، بعض اوقات طاقت سے ہم ہاتھ سے کسی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں یا کسی کو کوئی چیز چوری کر لیں۔ دیکھیں نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ملک ہے جس کی تقریباً 90-95% آبادی مسلمان پر مبنی ہے۔ ہمارا سبز ہلالی پرچم اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ مسلمان اس ملک میں بستے ہیں، لیکن اسی ملک کی مسجدوں سے جوتے چوری ہو جاتے ہیں، اسی ملک کی سبیلوں پر گلاسوں کو زنجیریں لگی ہوئی ہیں۔ جو لوگ باہر گئے ہیں یا جن کے رشتہ دار باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، وہ تو قرآن و سنت کو ماننے والے نہیں ہیں نا، یہود و نصارہ کے ملک ہیں۔ کبھی وہاں پر کسی نے دیکھا ہے کہ کسی گلاس کو زنجیر سے باندھا ہوا؟ بلکہ ایسی دکانیں، لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، دکان بنی ہوتی ہے، اندر سارا سامان موجود ہے، شاپ کیپر نہیں ہے وہاں پہ، لوگ خود چیز اٹھاتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ پیسے رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ ٹوکیو جاپان کا شہر دنیا میں پہلے نمبر پر ایمانداری کے لحاظ سے آیا ہے، ہم دعوے کرنے والے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان چیزوں کی فکر کرنی ہے۔ اگر ہم صرف دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمارے حالات اچھے فرما دے، اللہ معاشی تنگی بدحالی ہے، اللہ یہ ہمارے حکمران ہمارے اوپر بڑے ظلم کر رہے ہیں، یہ سارا بلیم گیم کرتے رہے اور اپنے گریبان میں نہ جھانکا اور اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا، حالات بہتر نہیں ہونے۔ میرا اپنا ضمیر مطمئن ہو، آپ مطمئن ہو جائیں کہ میں اللہ کا وہ بندہ ہوں اس دھرتی پر، اس زمین پر، جو اللہ کی تابع داری کرنے والا ہوتا ہے، جو نبی کریم کا غلام ہے، نبی کریم کی بات کو ماننے والا بندہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے نہ کوئی ٹکٹ لینے کی ضرورت ہے، نہ کوئی بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ تلاوت قرآن حکیم کو لازم اپنا لیں۔ رمضان کے لیے ضروری نہیں تھا کہ رمضان میں ہی قرآن پڑھنا تھا، روزانہ پڑھیں، اور نماز 5 وقت با جماعت کو لازم اپنا لیں اور لوگوں کا نقصان کرنا چھوڑ دیں، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا شروع کر دیں، اور ظلم و فساد کے کاموں میں حصے دار نہ بنیں، ان کو ختم کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کو ایسا مسلمان بنائے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور اللہ کریم ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیو، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے آج کل یہ شوال کے مہینے میں مدارس میں بھی داخلے کھلے ہوتے ہیں۔ جو حفظ کی کلاس ہوتی ہے نا، بچوں نے حفظ کرنا ہو، وہ تو پورا سال ہی داخل ہو سکتا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی بچے نے عالم دین بننا ہو تو وہ شوال میں داخلے کھلتے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی ایک پورا نصاب ہوتا ہے۔ میں آپ سے لازمی گزارش کروں گا، یہ مدارس صرف غریبوں کے لیے نہیں بنے ہوئے، یاد رکھیے گا کہ غرباء کے بچے وہاں پہ پڑھیں۔ مدارس میں اللہ کی کتاب قرآن اور نبی کا فرمان حدیث پڑھائی جاتی ہے، اور یہ علم ہم نے حاصل کرنا ہے اپنی زندگی بنانے کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے۔ جو فنون ہیں، وہ علوم جو
دنیاوی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کمپیوٹر ایجوکیشن ہے، وہ انجینئرنگ ہے، وہ میڈیکل ہے، آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں بچے کو بھیجنا چاہتے ہیں، یہ بھی ضرورت ہے کیونکہ حلال کسب معاش ہمارے ساتھ اللہ نے جوڑ دی ہے۔ اگر کوئی وکیل بنتا ہے، جج بنتا ہے، پولیس آفیسر بنتا ہے، آرمی میں چلا جاتا ہے، کسی سرکاری محکمے میں چلا جاتا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر اچھا باعمل مسلمان کسی محکمے میں جائے اور اس محکمے میں اچھے قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بھی بات ہے کہ بعض اوقات رکاوٹیں ہوتی ہیں، نہیں کیے جاتے فیصلے، نہ کرنے دیے جاتے ہوتے ہیں، لیکن انسان اپنی کوشش ضرور کر چھوڑے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی شخص پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں۔ اولاد کو دونوں تعلیمات دلوائیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ترتیب کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم 18-20 سال اپنے بچوں کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی پر بھی لگواتے ہیں۔ ایک بچہ BS کر جاتا ہے، BS پروگرام کرنے کے لیے یا MSc کرنے کے لیے یا MA کرنے کے لیے کم از کم 20 سال کا عرصہ چاہیے، کیونکہ 16 جماعتیں تو ویسے بنتی ہیں اور 3 بنیادی کلاسز ہوتی ہیں، PG نرسری KG وغیرہ، تو 19-20 سال عرصہ ہے۔ اب 20 سال کے بعد اگر وہ معاشرتی لحاظ سے ایک معاشرتی حیوان بن کر آیا بیٹھا ہے، اس کو انسانوں کی پرواہ نہیں، وہ لوگوں کا نقصان کرتا ہے، وہ لوگوں پر ظلم و جبر کرتا ہے، تو اس تعلیم کا کیا فائدہ؟ پرائمری تک بچے کو پڑھا کر کوشش کریں کہ ان کو بیچ میں 2-3 سال دین کی تعلیم دلوائیں، اور پھر میٹرک اور FSC وغیرہ کروائیں، اور اس کے بعد پھر ان کو دین کی تعلیم دلوائیں۔ یہ تھوڑے تھوڑے گیپ دینے پڑیں گے۔ مسلسل مدرسے کی صرف تعلیم بھی ناکافی، یہ بات یاد رکھیں۔ مدرسوں میں جو بچے صرف پڑھے ہیں، میں ان کو بھی جانتا ہوں، وہ پریشان ہیں بیچارے، نوکریاں نہیں ملتی ان کو، سرکار آگے ان کے لیے نوکریاں بند کیے بیٹھی۔ اب وفاق وغیرہ کی جو ڈگریاں لے کر جاتے ہیں، وہ بھی صرف تعلیم یعنی ٹیچنگ کے شعبے میں آ سکتے ہیں، وہ پولیس میں نہیں جا سکتے، وہ جوڈیشری میں نہیں جا سکتے، وہ وکلاء نہیں بن سکتے، ان کی ڈگری ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی۔ تو ہم نے بچے کو دنیا کے لیے بھی تیار کرنا ہے، دین کے لیے بھی تیار کرنا ہے، اس کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ اللہ نے ہمیں باپ کا منصب عطا فرمایا، یہ کوئی عام سا نہیں ہے، اولادیں ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اب اس اولاد کے لیے ہم نے آئندہ 20 سالہ پروگرام بنانا ہے کہ میرا بچہ جب میرے بغیر اس دنیا میں رہے گا تو کیسا انسان بن کر رہے گا۔ اگر ہم نے اس کو دین کی تعلیم دی نہیں، واللہ العظیم، میں نے کل پرسوں 2-4 انٹرویوز سنے، یہ جو پاکستان میں بھی ایک کلچر بہت عام ہوتا جا رہا ہے، یہ اولڈ ایج ہوم والا، بزرگوں کو جمع کروا رہے ہیں اولڈ ہاؤسز کے اندر، حالانکہ یہ یورپین کنٹریز کا سسٹم تھا، اب پاکستان میں ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ بھی اچھا ہے، سنبھالنے والے لوگ تو پیدا ہو گئے ہیں، دھکے تو نہیں کھا رہے بیچارے۔ رو رہے ہیں لوگ کہ ساری عمر ان بچوں کے لیے، کوئی باہر سے آیا ہوا ہے جی میں نے 20 سال باہر یورپ میں گزار دیے، امریکہ میں رہا، آسٹریلیا میں رہا، 50 سال رہا، میں نے کاریں کوٹھیاں بنگلے بنا کر دے دیے، بچوں کو پڑھا کر ڈاکٹر، انجینئر، وکیل بنا دیا، بڑے بڑے آفیسر بنوا دیے، اب مجھے انہوں نے گھروں سے نکال دیے۔ تو اتنی یہ جو بے وفائی ہوتی ہے نا، یہ اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا تعلق اپنی اولاد سے کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم بچپن میں تو ان کو پیار کرتے ہوتے ہیں، اور ہماری نظر میں بہترین پیار ہے جی ان کو پیسہ دے دینا، یہ نہیں ہے۔ آپ کسی اچھے اسکول کی فیس پے کر دو، یہ صرف والد ہونے کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ آپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، گود میں لٹاؤ، اس سے پوچھو، صحیح غلط کی تمیز سکھائیں۔ یہ آپ جتنے بھی محدثین ہیں، آپ ان کی بنیادی تعلیم دیکھ لیں، انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی ہوتی ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھایا ہوا ہے، حالانکہ ہم خود پڑھنا جانتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے، ہم اپنے بچے کو دیگر کوئی آداب نہیں سکھا رہے ہوتے، اور سکول والدین پر ڈال رہا ہوتا ہے کہ جن کے والدین ان کی تربیت نہیں کر رہے، اور والدین کہہ رہے ہوتے ہیں سکول نہیں سکھا رہا، بچہ درمیان میں برباد ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس چیز پر غور کریں کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے اور معاشرے کا کامیاب شہری کیسے بنانا ہے، ورنہ حالات اتنے خراب آ رہے ہیں۔ یونیورسٹیز کے اندر پورے مافیا بن چکے ہیں جو بچوں کو نشے پہ لگا رہے ہیں۔ آئے روز پنجاب یونیورسٹی کی بچیوں کی لاشیں اس نہر سے مل رہی ہوتی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے بچوں کو ٹرینڈ نہیں کیا گیا، ہم نے ان کو کوئی صحیح غلط سکھایا ہی نہیں، تو پھر وہ ایسے ہاتھوں میں چلے جائیں گے جو غلط کاری سکھانے والے ہوں گے۔ تو مدارس کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ بھئی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں۔ 6-7 سالہ تعلیم ہوتی ہے، باقی ساری زندگی پڑھی ہوئی ہے، PhD کرنے کے لیے، MPhil کرنے کے لیے، وہ ساری تعلیمات حاصل ہو سکتی ہیں۔ جب 20 سال ادھر لگوا سکتے ہیں تو 5-6 سال دین کے لیے کیوں نہیں لگوا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کو کسی کا محتاج نہ فرمائے،
اور اللہ ہمارے بچوں کو صحیح دینی تربیت والا بہترین مسلمان اور معاشرے کے لیے نفع بخش انسان بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب